بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے امید ہے کہ جو مجھے اس وقت احباب اور میری بہنیں مجھے سن رہی ہیں وہ سب کے سب بخیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دعا گو ہوں کہ میرے تمام بھائیوں کو جو میرے چینل پر سبسکرائب ہیں یا جو بھائی مجھے لائک کرتے ہیں یا جو بھائی مجھے سن رہے ہیں، اللہ عز و جل ان سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہر آفات و بلیات سے دور فرمائے اور تمام میرے بھائیوں کی مشکلات کو دور فرمائے۔ آپ سن رہے ہیں چینل سچی باتوں کے ذریعے خواب کی تعبیریں۔ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے۔ جس خواب کی تعبیر کو ہم نے اپنا موضوع بنایا ہے اس کا نام ہے آتش، یعنی آگ۔ کہ اگر کوئی صاحب خواب میں آگ کو دیکھتا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی۔ یہ موضوع ذرا کچھ طویل ہے، کافی لمبا موضوع ہے، تو اس موضوع کے ہم مختلف حصے بنائیں گے۔ اگر میں نے سارا مکمل ابھی سنا دیا تو کم و بیش اس کی جو مختلف تعبیریں بنتی ہیں وہ پورا موضوع تقریباً 30 سے 35 منٹ کا ہوگا۔ تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں مختصر وقت میں خواب بیان کروں، اس کی تعبیر بیان کروں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو احباب زیادہ وقت نہیں نکال سکتے، میرے چینل کو زیادہ نہیں سن سکتے، مختصر وقت میں اپنے خواب کی تعبیر سن لیں۔ تو آج اس کا جو گفتگو کا موضوع ہے آگ، وہ ہم مختلف حصوں میں شامل کریں گے۔ جتنے بھی اس کے حصے بنیں گے مختصر آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ تو آج اس کا پہلا حصہ ہم بیان کریں گے۔ تو اس سے پہلے میں ان بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ جو بھائی میرے چینل پر آتے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ براہ کرم میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں۔ میری حوصلہ افزائی بہت ضروری ہے۔ اگر آپ میری حوصلہ افزائی کریں گے مجھے خوشی ہوگی اور میں مزید اچھے طریقے سے اپنے چینل کو لے کر آپ کی خدمت میں پیش ہوں گا۔ میری اس میں دلچسپی بڑھے گی، میں اچھے سے اچھے خواب کی تعبیر جلد از جلد پھر لے کے آیا کروں گا۔ اگر آپ میری حوصلہ افزائی نہیں کریں گے تو میری دلچسپی کم ہوگی۔ تو آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ میرے چینل پر آئیں، پورے خواب کی تعبیر سنیں اور ساتھ ساتھ سبسکرائب کا بٹن بھی دبا دیا کریں۔ آپ کی اس حوصلہ افزائی پر میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ ان لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے سبسکرائب کیا، اور ان لوگوں کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ جو مجھے لائک کرتے ہیں، اپنے اچھے مشورے مجھے دیتے ہیں، میری جو غلطیاں ہوتی ہیں ان کی اصلاح بھی کرتے ہیں۔ تو میں تمام بھائیوں سے، اپنے سننے والوں سے، اپنے چاہنے والوں سے گزارش یہی کروں گا کہ براہ کرم میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا، اگر خواب میں آگ بغیر دھوئیں کے دیکھے تو دلیل ہے کہ بادشاہی کے قریب ہوگا اور بستہ کام پورے ہوں گے، اور اگر دیکھے کہ اس کو کسی نے آگ میں گرا کر جلا دیا ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہ اس پر ظلم کرے گا لیکن جلد ہی اس کے ظلم سے یہ خلاصی پائے گا اور بشارت اور نیکی پائے گا، جس طرح کہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے۔ ترجمہ: ہم نے حکم دیا کہ اے آگ سرد ہو جا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی ہو جا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے یہاں پہ جو خواب کی تعبیر بیان کی اس کا خلاصہ میں بیان کرتا ہوں۔ کیا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خواب میں آگ بغیر دھوئیں کے دیکھے، یعنی اگر کوئی آگ ایسی دیکھتا ہے کہ جس میں دھواں نہیں ہے، خالی آگ ہی آگ ہے، تو ایسا شخص بادشاہی کے قریب ہوگا یا دنیاوی کوئی ایسے منصب پر ہوگا کہ جو بہت اعلیٰ عہدہ ہوگا۔ جیسے بادشاہ کے نیچے جو عہدے ہوتے ہیں، ہمارے یہاں بادشاہت کا نظام نہیں ہے، صدارت کا نظام ہے، تو کوئی صدر، وزیر اعظم یا کوئی اس سے نیچے والی پوسٹ پہ، مطلب اچھی کسی پوسٹ پہ ہوگا، اور رکے ہوئے کام پورے ہوں، یعنی جو کام اس کے رکے ہوئے ہیں وہ پورے ہوں گے۔ اور اگر دیکھے کہ اس کو کسی نے آگ میں گرا کر جلا دیا ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہ اس پر ظلم کرے گا لیکن جلد ہی وہ اس ظلم سے خلاصی پائے گا۔
آگے پھر ارشاد فرمایا اگر خواب میں دیکھے کہ آگ نے اس کو جلایا نہیں ہے تو دلیل ہے کہ کراہت کے ساتھ سفر کرے گا، اور اگر آگ کو بھڑکتا ہوا دیکھے تو دلیل ہے کہ تپ سے بیمار ہوگا، اور اگر دیکھے کہ آگ نے اس کا جسم جلا دیا ہے تعبیر ہے کہ جلن کے مطابق اس کو رنج و نقصان، اور اگر کوئی دیکھے کہ اس کے گھر آگ پڑی ہے اور اس کے سارے جسم کو جلا دیا گیا ہے اور بھڑکتی ہے اور اس کے دل میں اس کا خوف اور دہشت نہیں ہے تو دلیل ہے کہ اس کو محنت اور مصیبت کے سبب بیماری اور ضعیف یعنی کمزوری آئے گی، جیسے سردی میں طاعون، آبلہ وغیرہ کی جو بیماریاں ہوتی ہیں، نزلہ زکام وغیرہ کی، اس طرح کی۔ اور اگر دیکھے کہ آگ کو پکڑ لیا ہے، یعنی اگر یہ دیکھتا ہے کہ اس نے آگ کو پکڑ لیا ہے تو دلیل ہے کہ اس کو اسی قدر بادشاہ سے مال حرام ملے گا، اور اگر دیکھے کہ آگ دھوئیں دار ہے تو دلیل ہے کہ اس کو مال حرام محنت اور رنج سے ملے گا، اور بہت سا جھگڑا دیکھے گا۔ اگر دیکھے کہ اس کو آگ سے گرمی اور تپش پہنچی ہے تو دلیل ہے کہ کوئی شخص اس کی غیبت کرتا ہے۔ مختصر سا خلاصہ بیان کر دوں تاکہ جن بھائیوں کو کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو سمجھ نہیں لگتے وہ سمجھ آ جائیں، کہ اگر کوئی صاحب خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ اس کو آگ نے جلایا نہیں ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ سفر کرے گا لیکن کراہت کے ساتھ، کراہت مطلب ناپسندگی کے ساتھ، وہ ایسے سفر پر جائے گا کہ جس میں اس کو دلچسپی نہیں ہوگی، کراہیت ہوگی، دل نہیں کرے گا اس سفر پر جانے کو۔ اور اگر آگ کو بھڑکتا ہوا دیکھتا ہے تو دلیل ہے کہ گرمی سے بیمار ہوگا، یعنی اس کی تپش سے بیمار ہوگا، جیسے گرمی میں تپش ہوتی ہے، لو لگ گئی، اس طرح سے بیمار ہوگا۔ اور اگر دیکھتا ہے کہ آگ نے اس کا جسم جلا دیا ہے تو یہ تعبیر ہے کہ جلنے کے مطابق اس کو رنج و نقصان پہنچے گا، یعنی جتنا اس کا حصہ جل چکا ہے، اگر کم حصہ جلا ہے تو کم نقصان ہوگا، کم رنج ہوگا، اور اگر زیادہ حصہ جلا ہے تو اتنا ہی اس کو رنج اور نقصان ہوگا۔ اور اگر یہ دیکھتا ہے کہ آگ نے اس کے سارے جسم کو جلا دیا ہے اور وہ بہت بھڑکتی ہے لیکن اس آگ کا جلنا اس کے دل میں دہشت نہیں کر رہا، بہت زیادہ آگ دیکھ رہا ہے یہ جناب لگی ہوئی ہے اور تپش بھی بہت زیادہ ہے لیکن اس کے دل میں اس چیز کا خوف نہیں ہے، تو یہ تعبیر اس کی بیان کی گئی کہ اس کو محنت اور مصیبت کے سبب بیماری آئے گی، یعنی بہت محنت کرے گا اور مصیبت اس پہ بھی اتنی ہی آئے گی اور اس کے سبب سے یہ بیمار ہوگا۔ اور پھر اگر کوئی صاحب یہ دیکھتا ہے آگ کو اس نے پکڑ لیا ہے، یعنی خواب میں دیکھتا ہے کہ آگ لگی ہوئی ہے اور اس نے اس آگ کو پکڑ لیا ہے، تو اس کی تعبیر یہ بیان کی گئی کہ بادشاہ سے اتنا ہی اس کو مال حرام ملے گا، یعنی جتنا اس نے آگ کو پکڑا ہے، ہاتھ سے پکڑا ہے، اور جتنی آگ اس کے ہاتھ میں آئی ہے، زیادہ آئی ہے تو زیادہ مال حرام ملے گا، اور کم آئی ہے تو کم مال حرام ملے گا۔ اور اگر یہ دیکھتا ہے کہ آگ دھوئیں دار ہے، یعنی آگ ہے اور دھواں بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ، تو یہ تعبیر اس کی بیان کی گئی کہ اس کو مال حرام محنت اور رنج سے ملے گا، یعنی دھوئیں دار آگ کو دیکھنے کی تعبیر یہ بیان کی گئی کہ اس کو مال ملے گا لیکن محنت بھی بہت کرے گا لیکن حرام مال ہوگا اور بہت دکھ سے ملے گا، یعنی یہ محنت کرے گا لیکن جو مال اس کو محنت کے بدلے ملے گا وہ حرام سے ملے گا، اور اس کو رنج بھی اتنا ہی پہنچے گا، اور بہت سا جھگڑا کرے گا، یعنی اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جھگڑے بھی ہوں گے، لڑائیاں بھی ہوں گی۔ اور اگر کوئی صاحب خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ آگ سے اس کو گرمی اور تپش پہنچ رہی ہے، یعنی آگ لگی ہوئی ہے، خواب میں یہ دیکھ رہا ہے کہ جناب آگ لگ رہی ہے، بہت زیادہ آگ لگی ہوئی ہے اور اس کی اس کو حرارت پہنچ رہی ہے، ہیٹ پہنچ رہی ہے، تپش پہنچ رہی ہے، تو اس کی تعبیر یہ بیان کی گئی ہے کہ کوئی نہ کوئی شخص اس کی بہت غیبت کر رہا ہے۔ تو یہ آج ہم نے تھوڑا سا موضوع لیا ہے یہاں پر، یہ اس کا ہم پارٹ 1 کریں گے، نیچے پارٹ 1 لکھ بھی دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کی غیبت کرنے سے محفوظ فرمائے، ہمیں گناہوں سے محفوظ فرمائے، مال حرام سے محفوظ فرمائے اور رزق حلال کثیر عطا فرمائے۔ آخر پہ میرے دوستوں سے ایک مرتبہ پھر میری گزارش ہے کہ جو احباب، جو دوست، جو میری بہنیں میرے چینل پر آتی ہیں ان سے گزارش یہی ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیا کریں تاکہ آپ کو بر وقت میرے نئے خواب کی جو ویڈیو ہے یا آڈیو ہے وہ آپ کو مل جائے۔ اور اگر آپ نے بھی کوئی خواب دیکھا ہے جس کی تعبیر آپ پوچھنا چاہتے ہیں، کیونکہ خواب ہر کوئی دیکھتا ہے اور بعض اوقات خواب کوئی
ایسا دیکھ لیتا ہے کہ انسان ایک دوسرے سے نا پوچھنا نہیں پسند کرتا، شرمندگی ہوتی ہے اسے پوچھتے ہوئے۔ تو مجھے کمنٹ میں آپ لکھ دیں، لیکن کمنٹ لکھیں اور صاف لکھیں، واضح طور پر لکھیں، اور جو خواب دیکھا ہے وہی لکھیں، کیونکہ بعض اوقات خواب دیکھنے میں اور لکھنے میں کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے، تو یاد رکھیے گا کہ تعبیر بھی اس کی ویسے ہی ہو جائے گی۔ جیسے ابھی آپ نے سنا کہ آگ کو بغیر دھوئیں کے دیکھا تو اس کی تعبیر اور ہے، اب دیکھ تو آگ ہی رہا ہے نا وہ، لیکن بغیر دھوئیں کے دیکھا تو اس کی تعبیر اور ہے، دھوئیں کے ساتھ آگ کو دیکھا تو اس کی تعبیر اور بن گئی ہے۔ تو اس طرح جس طرح بھی خواب دیکھیں آپ ویسے ہی مجھے کمنٹ میں مجھ سے پوچھیں، میں کوشش کروں گا کہ جلد از جلد آپ کے خواب کی تعبیر میں بیان کر دوں، آپ کو رپلائی کر دوں۔ تو اجازت دیجیے، آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اگر دوران گفتگو مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالی کے بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں۔ اللہ عز و جل مجھے آپ کو معاف فرمائے، اور جو کوئی بھی گفتگو میں کوئی غلطی ہو گئی ہو، اللہ تبارک و تعالی اس غلطی کو بھی معاف فرمائے۔ دعاؤں کی آپ سے خصوصی درخواست۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔